بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون مصر کا حکمران انتہائی مغرور اور متکبر بادشاہ تھا۔ اس نے مدت دراز تک حکومت کی اور اسے موت نہ آئی تو اس نے اپنے آپ کو سارے زمانے کا خالق سمجھ لیا اور گمراہ ہو کر ربوبیت کا دعویٰ کرنے لگا۔ اس میں یہ جرأت پیدا ہو گئی کہ خدائے بزرگ و برتر سے مقابلہ کرے۔ قطب سماوہ کے جو علماء تھے انہوں نے اسے بتایا تھا کہ تو قوم بنی اسرائیل سے ڈرتا رہ، یہ قوم ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گی اور تجھ کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اس کے دل میں خیال آیا کوئی ایسی چیز بنائے جس کا رعب اس کی رعایا کے دل میں بیٹھ جائے اور اس کی سلطنت اور حکومت کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس نے اپنے وزیر حامان کے مشورے سے ایک ایسا اونچا محل بنانے کا حکم دیا جو آسمان سے باتیں کرے۔ اس کے حکم سے حامان نے اینٹیں بنوائیں، چونا تیار کرایا، لکڑی، پتھر، لوہا وغیرہ جمع کیا، روئے زمین کے کاریگر منگوائے اور تعمیر شروع کر دی۔ 40,000 مزدور لگائے اور 7 برس میں ایک عالیشان محل تعمیر کرا دیا۔ کہا جاتا ہے وہ محل اتنا اونچا تھا کہ اس کے بعد دنیا میں اس سے زیادہ اونچا محل نہیں بن سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی یہ احتیاط دیکھی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تم اس کی فکر نہ کرو، ہم اسے آنے واحد میں نیست و نابود کر دیں گے۔ فرعون اور اس کے لواحقین محل کی چھت پر چڑھے اور وہاں انہوں نے آسمانی خدا پر تیر مارے۔ اتفاق سے یہ تیر زمین پر گرے تو ان کا رنگ سرخ تھا۔ اس پر ان گمراہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے خدا کو مار ڈالا ہے، نعوذ باللہ۔ اس پر معبود برحق جوش میں آیا اور اس نے اپنا غضب سرکش اور غدار قوم پر نازل فرما دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ محل مسمار ہو کر زمین پر آ رہا۔ ایک حصہ اس کا فرعون کی قوم پر گرا جس سے 10 لاکھ آدمی ہلاک ہو گئے، اور جن لوگوں نے محل تیار کیا تھا ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا۔ سچ ہے خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔